السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کا 2024 کے اندر جو پوچھے گئے سوالات ہے دوسری نشست میں، یعنی دوسرے سیٹنگ میں آج ہم لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں اور آنے والے اگزام کے اندر اس کے ذریعے تیاری کرنے والے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ امتحان کے اندر کیسا سوال پوچھا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ کوسچن پیپر 2024 کا لائیے، ہے کہ نہیں؟ تو آج میں اس کو لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے۔ آپ لوگوں کو جو PDF دیا جائے گا اس کے اندر جواب بھی سوال کے ساتھ ساتھ ہوگا، لیکن اس کے اندر ہم نے اس جواب کو بلر کر دیا ہے، یعنی ہٹا دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ 2024 میں پوچھے گئے سوالات ہے نا، دوسری نشست ہے کہ نہیں جی۔ سیکشن اے دیکھیے، سوال نمبر 1 کیا ہے؟ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ گھبرالو، گھبراؤ، گھبراہٹ، گھبرانا، گھبراتا، ہے نا۔ تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی گھبراہٹ۔ کیا ہو جائے گا؟ گھبرانا کا حاصل مصدر ہو جائے گا آپ کو گھبراہٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، جس اسم سے کسی خاص قسم کی آواز نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس اسم سے کسی خاص قسم کی آواز نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت، اس میں استفہام، اس میں حالیہ، اس میں مصدر۔ تو جس اسم سے کسی خاص قسم کی آواز نکلے اسے کہتے ہیں اس میں صوت، جیسے چھن چھن بولتے ہیں نا، یہ ایک خاص قسم کی آواز ہے۔ تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 3 ہے، نا امیدی کفر ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ نا امیدی کفر ہے۔ تو نا جو ہے یہ حرف سابقہ ہے جو کلمے سے پہلے آ کر کلمے کا جزو بن گیا، حصہ بن گیا۔ تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ ابو حنیفہ خون جیسا سرخ، لوح قلم شہر آلود ہے۔ خون جیسا سرخ ہے کہ نہیں، یعنی خون جیسا لال، یہ تشبیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 4 کا۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 5 ہے آپ کو، درجہ ذیل میں ماضی شکیہ کون ہے؟ ذیل میں ماضی شکیہ کون ہے؟ وہ آیا ہوگا، تم جاتے ہو، میں کھاؤں گا، وہ گیا۔ ذیل میں ماضی شکیہ آپ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی وہ آیا ہوگا۔ ماضی شکیہ کا دوسرا نام ہے ماضی احتمالی، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، میں کھیل رہا ہوں کون صیغہ ہے؟ واحد غائب، واحد حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ میں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں کھیل رہا ہوں کون صیغہ ہے؟ تو یہ واحد متکلم ہے۔ کیا ہے؟ واحد متکلم ہے۔ آگے دیکھیے، ذیل میں مؤنث کون ہے؟ دریا، آئینہ، بات، گناہ۔ مؤنث بتانا ہے۔ سوال نمبر 7 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، بات جو ہے آپ کو یہ مؤنث لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، شب قدر کس کی مثال ہے؟ صفت، موصوف، اضافت، منادا۔ سوال نمبر 8 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی موصوف ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ موصوف، آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ عرض الف را آزاد ہے نا۔ دیکھیے، عرض ہے، فرض ہے، قرض ہے، عرض ہے۔ ہم صوت الفاظ کس کو بولتے ہیں؟ جو بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اندر فرق ہو، حرف کے اندر فرق ہو۔ آپ دیکھ لیجیے، عرض جو ہے الف را آزاد، اس کے معنی آپ کو آتے ہیں زمین کے، اور یہ جو عرض ہے عین را آزاد، اس کے معنی آتے ہیں گزارش کے، درخواست کے۔ تو حرف میں بھی فرق ہے، لفظ میں بھی فرق ہے کہ نہیں، اور ساتھ ساتھ معنی میں بھی فرق ہے۔ تو عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ عرض ہو جائے گا آپشن نمبر اے۔ صرف فرق نہیں ہے تو بولنے میں فرق نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو
تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے ہے بے حساب میں بے کیا ہے؟ سابقہ، لائقہ، حرف، صفت۔ تو بے حساب میں جو بے ہے یہ حرف سابقہ ہے۔ آگے دیکھیے، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام کیا ہے؟ رستم و سہراب، انارکلی، شہر وفا، ان میں کوئی نہیں۔ تو ان کے ایک ڈرامے کا جو نام ہے وہ آپ کو ہے رستم و سہراب۔ کیا نام ہے؟ رستم و سہراب ان کے ڈرامے کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ سوال نمبر 12 دیکھیے، سوال نمبر 12 ہے سورج گرہن کا واقعہ انسانوں کے لیے کیا بنا ہوا ہے؟ حیرت کا موضوع، تجسس کا موضوع، تحقیق کا موضوع، ان میں کوئی نہیں۔ سورج گرہن کا واقعہ جو آپ کو 2009 کے اندر پیش آیا، یہ جو ہے نا آپ کو کیا بنا ہوا ہے سبوں کے لیے؟ تو ایک تجسس کا موضوع بنا ہوا۔ کیا بنا ہوا ہے؟ تجسس کا موضوع بنا ہوا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 13 ہے چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین، سورج، مشتری، عطارد۔ تو چاند جو ہے کس کا طواف کرتا ہے؟ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی زمین کا طواف کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ آریہ بھٹ یہ محتاج تعارف نہیں، انہوں نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ تریگنا، گیا، کھگول، پٹنہ۔ سوال نمبر 14 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی تریگنا میں انہوں نے اپنا تجربہ گاہ قائم کیا۔ اس کے بعد ہے نذیر احمد کا تعلق اردو نثر کے کس صنف سے تھا؟ نذیر احمد یہ بھی محتاج تعارف نہیں، بڑی شخصیت ہے، داستان، افسانہ، ناول، انشائیہ۔ تو نذیر احمد کا تعلق اردو نثر کے اندر کس صنف سے تھا؟ تو ناول سے تھا۔ کس سے تھا؟ ناول سے تھا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ نذیر احمد، شرر لکھنوی، ہادی رسوا، سرشار۔ تو سوال نمبر 16 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی نذیر احمد۔ نذیر احمد کا جو توبۃ النصوح ہے اس کے مصنف، ناول جو توبۃ النصوح ہے اس کے مصنف کون ہے؟ نذیر احمد ہیں۔ آگے دیکھیے، غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ عربی، ہندی، فارسی، سنسکرت۔ سوال نمبر 17 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی انہوں نے اردو کے علاوہ جس زبان میں جو شاعری کی اس کا نام تھا فارسی۔ اس کے بعد دیکھیے، سوال نمبر 18 ہے مکتوب کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، ہندی، اردو۔ تو دیکھیے مکتوب یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کتب یکتب کتبا فہو مکتوب، ہے نا، کاتب فہو مکتوب اس طریقے کا آتا ہے۔ تو یہ مکتوب کی زبان کا لفظ ہوگا تو یہ عربی زبان کا ہو جائے گا۔ اور آپ کے جو آنسر میں لکھا ہو وہاں پر فارسی لکھا ہو، اس لیے اس کو کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو غدر کا واقعہ کب ہوا؟ 1857، 1858، 1856، 1859۔ سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 1857 میں پیش آیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 20 ہے آپ کو کیا ہے؟ شامل نصاب مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھا ہے؟ بیوی کے نام، بیٹی کے نام، بہن کے نام، ماں کے نام۔ مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھا ہے؟ تو سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی بیٹیوں کے نام لکھا ہے۔ ہندی کس زبان سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی، برج بھاشا۔ اس کے بعد کیا آپشن؟ پنجابی، مراٹھی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو جی واترک کیا ہے؟ یہ آپ کو روشنی سے سوال ہے۔ واترک کیا ہے؟ گاؤں، ندی، جھیل، پہاڑ۔ تو سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی ایک ندی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، افسانہ سورج کا گھوڑا کس نے لکھا ہے؟ پنّا لال پٹیل، ویکوم محمد بشیر، اننت مورتی، ہری موہن جھا۔ سوال نمبر 23 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی اننت مورتی کی لکھی ہوئی ہے سورج کا گھوڑا۔ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ اننت مورتی کی۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو بنگلہ زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے، یعنی کس اسٹیٹ میں بولی جاتی ہے؟ آسام، بنگال، اڈیشہ، پنجاب۔ تو بنگلہ زبان جو ہے آپ کو کہاں بولی جاتی ہے؟ بولی جاتی ہے آپ کو بنگال میں۔ اس کے بعد دیکھیے، افسانہ ارجن کس کی تخلیق ہے، یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ مہاشویتا دیوی، ہری موہن جھا، اندرا گوسوامی، اننت مورتی۔ سوال نمبر 25 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی مہاشویتا دیوی کی لکھی ہوئی ہے ارجن۔ آگے دیکھیے، آگے اس کے بعد شیر شاہ شوری کی طرح بہادر، شیر شاہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ شیر شاہ شیر کی طرح بہادر۔
تو سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی شیر شاہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ شیر شاہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے بہادر سے؟ تو شیر شاہ کو دی جا رہی ہے، تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، ذیل میں زمانہ حال کا جملہ کون ہے؟ سمر کھیلا ہے، سمر کھیلتا ہے، سمر کھیلے گا، سمر کھیلا تھا۔ زمانہ حال ہے نا، یعنی موجودہ زمانے کا کس جملہ سے تعلق ہے؟ تو دیکھیے سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی سمر کھیلتا ہے نا، یہ حال کا معنی اس میں پیدا ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے، غلام کا مؤنث کون ہے؟ بچہ، بچی، لونڈی، لڑکا۔ تو غلام کا مؤنث ہو جائے گا آپ کو لونڈی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے آپ سوال نمبر 29 ہے، عرفان ٹی وی پر کرکٹ کا میچ دیکھ رہا، اس میں عرفان کیا ہے؟ دیکھیے فعل ہے، صفت ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، تو سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی فاعل۔ میچ کا دیکھنے والا ٹی وی پر کون ہے؟ تو یہ عرفان ہے، تو فاعل ہوتا کام کرنے والا، دیکھنے والا یہاں پہ عرفان، تو آپشن نمبر سی یعنی رائٹ آنسر اس کا فاعل ہو جائے گا۔ درجہ ذیل میں کون سا نام عرف ہے؟ پیدمشری، گڈو، امام الہند، عزیز الحق۔ عرف نام بولتے ہیں عرفی نام کو، جیسے گاؤں میں بولتے ہیں منٹو، چنٹو، پنٹو، گڈو، ہے نا، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، پیغمبر، فرشتہ، بزرگان دین۔ انسان کی مشکلوں کو صرف اور صرف اللہ کی ذات حل کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات حل کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 32 ہے آپ کو، آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں؟ یہ بہت مشہور سوال ہے، چیپٹر نمبر 1 سے ہے۔ حسن نعیم، شبنم کمالی، سید محمد جعفری ہے نا، عرفان صدیقی۔ تو آپ کے نصاب میں شامل حمد، اس کے شاعر کون ہے؟ تو شبنم کمالی کون ہے؟ جنہوں نے لکھا حمد خدائے عز و جل۔ آپ کو ایسے بھی سوال بن سکتا ہے کہ حمد خدائے عز و جل کے شاعر کون ہے یا کن کی یہ تخلیق ہے، تو آپ کو لکھنا ہے شبنم کمالی۔ آگے دیکھیے، بھابھی جان کا تعلق کس نثری صنف سے؟ افسانہ، ناول، ڈرامہ، داستان۔ سوال نمبر 33 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی افسانہ ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ زمیندارانہ، تاجرانہ، علم و ادب، مذہبی۔ سہیل عظیم آبادی یہ محتاج تعارف نہیں، ان کا جو گھریلو ماحول تھا وہ تھا آپ کو زمیندارانہ۔ کیا تھا؟ زمیندارانہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 35 سے آپ کو افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟ حامد، محمود، حمید، ہاشم۔ افسانہ فرار کا مرکزی کردار جو ہے آپ کو محمود ہے۔ کون ہے؟ محمود ہے، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 36 ہے، نصاب میں شامل سید محمد محسن کا افسانہ فرار کس نوعیت کا ہے؟ نصاب میں شامل یعنی اس کتاب میں جو شامل ہے سید محمد محسن کا افسانہ فرار کس نوعیت کا؟ رومانی، تاریخی، نفسیاتی، جاسوسی۔ تو سوال نمبر 36 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی نفسیاتی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا آپ کو؟ نفسیاتی، ان کا نفسیاتی افسانہ ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 37 ہے، کٹی ہوئی شاخ کیا ہے؟ کٹی ہوئی شاخ یہ کیا ہے؟ داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے اور انشائیہ ہے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 37 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی یہ ہے ایک افسانہ۔ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 38 ہے، قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ دربھنگا، مظفر پور، سمستی پور، بھاگلپور۔ تو قمر جہاں کا تعلق جو ہے بہار کے سمستی پور سے، کہاں سے ہے؟ سمستی پور سے ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 39 ہے، نگار عظیم کا افسانہ کیا ہے؟ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ۔ یہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ نفسیاتی، سماجی، رومانی، جاسوسی۔ سوال نمبر 39 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی یہ نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 40 ہے، سراج اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہے؟ آشیانہ، فرار، بھائی نہیں بلکہ بھابھی جان ہے، بھابھی ہے نا، بھابھی اور اب جان بنا لیں، بھابھی جان۔ تو اور اس کے بعد ہے کٹی ہوئی شاخ۔ تو سوال نمبر 40 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی آشیانہ کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، شہباز نے شاعری میں کس کی تقلید کی ہے؟ میر تقی میر، حالی، غالب، مومن۔
سوال نمبر 41 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی حالی کے یہ مقلد تھے، پیروکار تھے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 42 ہے، دوران تحریر مہدی کی نظر کہاں رہتی تھی؟ فلسفہ پر، تصوف پر، حسن و عشق پر، مذہب پر۔ تو سوال نمبر 42 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی حسن و عشق پر۔ دیکھیے سوال نمبر 43 ہے، آج کی نسل کا ذہن کس چیز کا پیدا کرتا ہے؟ تہذیب الاخلاق، سائنسی ایجادات، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک۔ سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آج کی نسل کا ذہن کس چیز کا پیدا کرتا ہے؟ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا رومانی تحریک۔ کیا ہو جائے گا؟ رومانی تحریک ہے نا جی۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ شاعر، نقاد، افسانہ نگار، صحافی۔ راجندر سنگھ بیدی جو ہے ایک افسانہ نگار تھے۔ کیا تھے؟ ایک افسانہ نگار تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 45۔ سوال نمبر 45 ہے آپ کو جی، فیاض رفعت کیا ہے؟ فیاض رفعت آل انڈیا ریڈیو میں کس عہدے پر پہنچے؟ اسٹیشن ڈائریکٹر، پروگرام ہے نا، پروگرام ہے نا ایگزیکٹو، نیوز ریڈر، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 45 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، اسٹیشن ڈائریکٹر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 46، جدید نظم کے آغاز کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ یعنی نئے نظم کے آغاز کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ اکبر الہ آبادی، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی۔ سوال نمبر 46 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 47 ہے، شامل نصاب نظم مناظر فطرت یعنی قدرت کے شاعر کون ہے؟ محروم، آزاد، چک بست، اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 47 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی چک بست ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ ندا فاضلی، جگت ناتھ آزاد، سید محمد جعفری، پرویز شاہدی۔ سوال نمبر 48 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی جگت ناتھ آزاد کی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 49 ہے آپ کو، جگن ناتھ آزاد کو شاعری کے علاوہ کس چیز میں مہارت حاصل تھی؟ ناول نگاری، تحقیق، انشائیہ نگاری، دیا شنکر نصیب۔ سوال نمبر 49 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی یہ محقق تھے ہے نا، یعنی تحقیق کرنے والے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 50 ہے، ہم نوجوان ہیں کیا ہے؟ نظم ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے۔ تو سوال نمبر 50 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ایک نظم ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو عالمی حدت کے مضمون نگار کون ہے؟ عالمی حدت جو ہے اس کو لکھنے والے کون ہے؟ اس کے مضمون نگار کون ہے؟ عبد المغنی ہے، اختر اورینوی، وہاب اشرفی، ان میں کوئی نہیں۔ تو دیکھیے سوال نمبر 51 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی ان میں کوئی نہیں۔ یہ ماخوذ ہے، کیا ہے؟ یہ ماخوذ ہے۔ آگے دیکھیے، نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ سیارہ، تارہ، ذیلی سیارہ، طیارہ۔ تو نظام شمسی میں ہے نا زمین کی حیثیت کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ایک سیارہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 53 ہے، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ مناسب، خوشگوار، سنگین، معتدل۔ تو گلوبل وارمنگ جو ہے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 54، کیا ہے؟ ریا کے مضمون نگار کون ہے؟ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، مولانا حالی، نذیر احمد۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی سر سید احمد خان ریا کے مضمون نگار ہیں۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سر سید احمد خان کہاں مدفون ہے، یعنی کہاں دفن کر دیے گئے؟ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد۔ سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، علی گڑھ میں ان کو دفن کیا گیا ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، اس کے بعد ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے، یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ عبد المغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان، اختر اورینوی۔ ادب کی پہچان جو یہ مضمون ہے تو اس کے مضمون نگار کون کہلائیں گے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ کون ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 57، اردو تنقید میں عبد المغنی کا خاص میدان کیا رہا ہے؟ غالب، اقبال، عملی تنقید، فنی تنقید۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی کہلائے گا، یعنی اقبال رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو
بھیم راؤ آزاد غلط لکھا ہوا، بھیم راؤ امبیڈکر، کیا ہو جائے گا؟ بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ وزیر تعلیم، وزیر ریل، وزیر قانون، وزیر داخلہ۔ بھیم راؤ امبیڈکر یہ بھی محتاج تعارف نہیں، ہر کوئی انہیں جانتا ہے، اور ان کی شخصیت ملک ہندوستان کے آئین بنانے میں کیا تھی سبوں کو معلوم ہے۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر جو ہے ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ تو وزیر قانون کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کس عہدے پر فائز ہوئے؟ وزیر قانون کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 59 ہے، امبیڈکر کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ 14 سال، 15 سال، 13 سال، 16 سال۔ بھیم راؤ امبیڈکر ان کی شادی جو ہوئی ہے آپ کو صرف اور صرف 14 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 60 ہے، لطف الرحمن تدریس کے علاوہ کس چیز سے دلچسپی رکھتے تھے؟ یعنی پڑھانے کے علاوہ یہ کس چیز سے دلچسپی رکھتے تھے؟ سیاست، تجارت، وکالت، حکمت۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی سیاست کا لائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 61 ہے، پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ہم نوجوان ہیں، انڈیا گیٹ، مناظر فدرت، کھرا ڈنر۔ پرویز شاہدی کی کون سی نظم اس کتاب کے اندر یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ تو سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی ہم نوجوان ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 62 ہے، ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کی شاعر کی ہے؟ غزل گو، جدید نظم نگار، مرثیہ نگار، مثنوی نگار۔ سوال نمبر 62 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ندا فاضلی جو ہے جدید نظم نگار کی بنا پر ان کی شہرت ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں صنف نظم رفتہ رفتہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ چمکتی، کھوکھلی، دھندلی، ان میں کوئی نہیں۔ تو صنف نظم یعنی نظم کا جو صنف ہے رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ تو سوال نمبر 63 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 64، سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش۔ سید محمد جعفری کا جو تعلق ہے وہ ملک کا ہے پاکستان سے ہے، ملک پاکستان سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 65، نظم کھرا ڈنر کس طرح کی نظم ہے؟ نظم کھرا ڈنر یہ کس طرح کی نظم ہے؟ مزاحیہ، بیانیہ، سماجی، تاریخی۔ تو کھرا ڈنر جو ہے یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، اس کے اندر بوفے ڈنر کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آگے دیکھیے آگے آپ کو واقعہ کربلا کے علاوہ کسی فرد پر مرثیہ لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجتماعی مرثیہ، شخصی مرثیہ، مرثیہ میدان کربلا، ان میں کوئی نہیں۔ واقعہ کربلا کے علاوہ کسی فرد پر اگر مرثیہ لکھتے ہیں تو اس کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 67، مغلیہ دربار سے مرزا غالب کو کون سا خطاب ملا؟ خان بہادر، شمس العلماء، دبیر الملک، سر، ہے نا؟ تو سوال نمبر 67 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی دبیر الملک کا خطاب ملا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 68 ہے، شامل نصاب نظم زہر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، مسدس۔ تو زہر عشق کا جو تعلق ہے یہ صنف مثنوی سے، کس سے ہے؟ صنف مثنوی سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 69، اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ سر البیان، زہر عشق، فریب عشق، قدم راؤ، پیدم راؤ۔ تو اردو کی پہلی مثنوی کا نام ہے قدم راؤ پیدم راؤ، جسے لوگ قدام راؤ پیدم راؤ بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 70 ہے، زین الملوک کے دربار میں بقاولی کس عہدے پر فائز ہوئی؟ کنیز، خادمہ، وزیر، اطالق۔ زین الملوک کے دربار میں بقاولی جو ہے یہ آپ کو وزیر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ کس عہدے پر فائز ہوئی؟ وزیر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 71، میں کھیل رہا جملہ مکمل کیجیے، ہے، ہوں، ہو۔ تو میں کھیل رہا ہوں آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو حرف ندا کی مثال کون ہے؟ حرف ندا کی مثال کیا ہے؟ شاید، اگر، مگر، پیارے بچوں۔ حرف ندا کی مثال آپ کو یہاں پر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی یعنی پیارے بچوں۔ ان میں اس کے اندر پکارنے کا کیا بات ہے؟ پیارے بچوں، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے آگے ہے سوال نمبر 73 ہے، ان میں ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ ماضی ناتمام کا دوسرا نام ہے ماضی استمراری، یا آپ کا ماضی استمراری کا دوسرا نام ہے ماضی ناتمام۔ وہ آیا ہوگا، تم آتے تھے، میں آیا تھا، میں آ چکا ہوں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی تم آتے تھے۔ کیا ہو جائے گا؟ تم آتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 74 ہے، ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ عادل، عدل، عدالت، عدلیہ۔
تو ظلم کا الٹا ہو جائے گا آپ کو عدل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ظلم کا الٹا آپ کو عدل ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 75 ہے. جمع متکلم کی مثال کیا ہے؟ میں، ہم لوگ، تم لوگ. میں یہ واحد متکلم کی مثال ہے اور ہم لوگ جمع متکلم کی مثال ہو جائے گا. اس کے بعد ہے آپ کو گلاب کا پھول کس کی مثال ہے؟ صفت، موصوف، اضافت، منادا. گلاب کا پھول یہ کس کی مثال ہو جائے گا؟ سوال نمبر 76 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی اضافت. گلاب کا جو ہے یہ ایک اضافت کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. کان کھڑے ہونا کا مطلب کیا ہے؟ کان الٹ جانا، ہوشیار ہونا، کان میں درد ہونا، ان میں کوئی نہیں. کان کھڑا ہونے کا مطلب ہے ہوشیار ہونا. کیا ہونا؟ ہوشیار ہونا. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 78 ہے. میرے پاس نئی قلم ہے. اس جملہ میں قلم کیا ہے؟ فعل، ضمیر، صفت، موصوف. تو اس جملہ میں میرے پاس نئی قلم ہے، نئی ہو جائے گا صفت ہو جائے گا، قلم ہو جائے گا موصوف. تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. سوال نمبر 79 ہے. کثرت کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ حسرت، برکت، کثرت، نفرت. کثرت سین سے لکھیں یا سا سے لکھیں، دونوں بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے اندر بھی فرق ہے اور لفظ کے اندر بھی فرق ہے. تو کثرت کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ کثرت، یعنی آپشن نمبر سی ہو جائے گا. اس کے بعد ہے آپ کو عبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ، ہمیشہ، عبادت، ان میں کوئی نہیں. عبد الف بادال اس کے معنی آتے ہیں آپ کو ہمیشہ کے آتے ہیں. عین بادال اس کے معنی آتے ہیں غلام کے آتے ہیں. تو عبد کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ ہمیشہ کے ہیں. اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 81 ہے. نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ دیا شنکر کول، ہینا شنکر کول، ہینا شنکر کول، اس کے بعد حیا شنکر کول، گھٹا شنکر کول. تو نسیم کا پورا نام تھا دیا شنکر کول. کیا نام تھا؟ دیا شنکر کول. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 82 ہے. مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون تھے؟ مصحفی، ناسک، آتش، نصیب. مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون ہیں؟ تو سوال نمبر 82 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی مصحفی، غلام حمدانی مصحفی. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے غزل عربی قصیدے کے کس حصے سے ماخوذ، یعنی کس حصے سے لیا گیا ہے؟ تمہید، گریز، تشبیب، حسن طلب. تو سوال نمبر 83 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی تشبیب سے لیا گیا ہے. اس کے بعد ہے آپ کو احمد فراز کی شاعری کا محور کیا تھا، یعنی اصل محور کیا تھا؟ مذہب، حسن و عشق، تصوف، سماج. تو آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوگا حسن و عشق لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ حسن و عشق. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 85 ہے. حسن نعیم نے کس شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا؟ رومانی شاعری، قدیم شاعری، کلاسیکی شاعری، جدید شاعری. تو حسن نعیم نے کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 86 ہے. پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ غزل گو، مرثیہ گو، داستان گو، ناول نگار. پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہے؟ معروف ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی غزل گو کی حیثیت سے مشہور ہے، معروف ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 87 ہے. عرفان صدیقی نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ سیاسیات، نفسیات، عمرانیات، حیاتیات. تو عرفان صدیقی نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی عمرانیات میں ایم اے کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے دعا کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی ہے؟ ہندی، فارسی، عربی، انگریزی. دعا یہ ہندی زبان ہے نا سے اردو میں آئی ہے. کس سے آئی ہے؟ ہندی زبان سے اردو میں آئی ہے. اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 89. شاعر نے شامل انصاف گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ جمنا، گنگا، گومتی اور گھاگرا. اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی جمنا کا تذکرہ کیا. کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ جمنا کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 90 ہے. اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ کس تہذیب کی زبان ہے؟ مشترکہ تہذیب، دکنی تہذیب، مغربی تہذیب، بنگلہ تہذیب. سوال نمبر 90 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی مشترکہ تہذیب کی زبان ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 91 ہے. زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 1، 2، 3، 4. تو زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ تو زمانے 3 ہوتے ہیں، ماضی اور حال اور مستقبل ہوتا ہے. آگے دیکھیے، آگے آپ کو فاطمہ کھیل رہی ہے، اس میں فاطمہ کیا ہے؟ فعل، صفت، فاعل، مفعول. فاطمہ کیا ہو جائے گا آپ کو؟ دیکھیے فاطمہ آپ کو ہو جائے گا فاعل. کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. آپشن نمبر سی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو لفظ عام کی ضد کیا ہوگی؟ عام، خاص، خبر، لوگ. عام کا الٹا ہوتا ہے خاص. کیا ہوتا ہے؟ عام کا الٹا خاص ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو
سوال نمبر 94، لڑکا کی تانیث کیا ہے؟ مرد، آدمی، لڑکی، عورت۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی لڑکی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 95 ہے، قلم اسم نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف۔ قلم اسم نکرہ کی کون سی قسم بن جائے گی؟ تو یہ آپ کو بن جائے گی سوال نمبر 95 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ قلم کیا ہے؟ ایک اوزار ہے، ایک آلہ ہے لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، اسم ظرف، حاصل مصدر، صفت۔ تو مدرسہ یہ آپ کو اس میں ظرف کہلائے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 97 ہے، فکر کی جمع کیا ہوگی؟ افکار، فکار، مفکر، فکرے۔ فکر کی جمع آپ کو ہو جائے گا افکار، کیا ہو جائے گا؟ افکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو گرم پانی میں پانی کیا ہے؟ موصوف، صفت، فعل، ضمیر۔ گرم پانی میں پانی جو ہو جائے گا آپ کو موصوف ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 99، پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، مضارع۔ پڑھے گا، پڑھتا ہے یا پڑھے گا ہوگا، اگر ہوگا تو مضارع کا صیغہ کہلاتا ہے، لیکن مضارع کا فعل کہلائے گا، لیکن صرف اگر پڑھے گا ہوگا تو یہ مستقبل کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، اکرم نے اپنی والدہ کو خط لکھا، اس میں لکھا کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، اسم۔ لکھنا ایک فعل ہے، لکھنے والا اکرم وہ فاعل ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور خط کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ اکرم نے اپنی والدہ کو خط لکھا، اس میں لکھا کیا ہے؟ تو فعل ہو جائے گا، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔